بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ آج دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو چھپایا جا رہا ہے، وہ میں دونوں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو ایک خاتون صحافی ہے، وہ شہباز کے ساتھ اس کی ایک ویڈیو ہے، اور کیا ہوا اس ویڈیو کا آپ دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کمال کر کے رکھ دیا ہے ینگ لیڈی جرنلسٹ نے۔ دوسرا بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ۔ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے سرپرست سارے ہار گئے اور آئی ایم ایف جیت گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اچھل کے اور آسمان کو سر پہ اٹھا کے اور ٹانگیں چھت سے لگا کے پنکھے سے الٹا لٹکے اور کرسیوں پہ اس طرح بیٹھتے تھے جیسا توے پہ بیٹھ گئے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کون ہوتا ہے، یہ کہنے والا کہ الیکشن کراؤ۔ اب آئی ایم ایف نے ایک توق نکالا، توق کو پورے ذوق کے ساتھ ان کے گلے میں ڈالا اور ان کو باندھ کے رکھ دیا ہے۔ اب الیکشن ہوگا اور الیکشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ سارے راستے آئی ایم ایف کے معاہدے نے بند کر دیے۔ یہ دو چیزیں میں پہلے آپ سے شیئر کروں، اور دو بڑی امپورٹنٹ اور باتیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آ جائیے آئی ایم ایف کی طرف۔ جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، یہ 80-90 کے عشرے میں یہی لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ بڑا شکنجہ ہے، یہ گلے میں ایک ڈلا ہوا رسا ہے جس سے نکلنا بہت ضروری ہے، اور آج کل یہ مبارکبادیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ کہ جب عمران خان کے دور میں معاہدہ ہو گیا، یہ معاہدہ نہیں ہوا، ابھی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ معاہدہ نہیں ہوا۔ جب معاہدہ ہو گیا تو اس وقت کیا کہا تھا شوباز نے، یہ ذرا ضرور سنیں گا۔ اس وقت یہ اپوزیشن لیڈر تک رائے کا ٹٹو، اور اس وقت ساتھ ساتھ وہ لگا ہوا تھا اندر سے کسی طریقے سے جمہوریت کو رخصت کرنے کے لیے۔ آئیے پہلے اس کی ذرا سنتے ہیں اور دیکھیے کہ ذرا ان کی شکلیں دیکھیے گا، آج کل والی شکلیں بھی دیکھ لیں اور دوسری شکلیں بھی دیکھ لیں جو اس وقت $1 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے منتیں ترلے کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسی شرائط ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں جس سے کہ پاکستان کی خود مختاری اور آزادی پر بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ ہم خود اکٹھے کرتے ہیں، صوبوں کے ساتھ بات کریں۔ 180 ارب روپے جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن یہ $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے آگے ڈھیر ہو گئے ہیں، یہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں۔ دوسرا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سامنے رکھنا، اس طرف لوگ نہیں جا رہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا جو معاہدہ تھا وہ 30 تاریخ کو ختم ہونا تھا۔ 30 جون کی میں بات کر رہا ہوں، آپ جب بات سنیں گے تو آج 1 جولائی ہو گیا۔ آئی ایم ایف نے کیا کیا، جو مذاکرات تھے اس پہ یہ بڑکے مارتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک سٹیبلٹی چاہیے پاکستان کے اندر، جو ٹھیک بات ہے۔ جو قرض دیتا ہے، گھر والے اگر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں، ناراض ہوں، ایک دوسرے سے بات نہ کر رہے ہوں، تو وہ کون ہے جو قرض دے گا؟ قرض سب نے واپس کرنا ہوتا ہے، اس لیے گھر میں ناچاکی ہوگی تو ایسا ہی وہ کریں گے۔ یہ تو ایک بڑا ادارہ، ایک بڑے ملک کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا تھا، اس پہ یہ سارے اچھلے۔ اب آئی ایم ایف نے اس کا طریقہ کیا نکالا، اب ذرا دیکھیے گا کہ یہ معاہدہ نہیں ہوا، یہ ایک انہوں نے کیا ہے 9 ماہ کے لیے ان کے ساتھ ایک انٹرم ارینجمنٹ، اس کو آپ کہہ لیں۔ 9 ماہ میں 3 قسطیں ملیں گی پاکستان کو۔ پہلی قسط ملے گی 3 مہینے کے لیے، اس کے بعد پھر دوسری آئے گی 3 مہینے کے بعد، اور اس کے بعد آئے گی تیسری 3 مہینے کے بعد۔ میں آرام سے بتا رہا ہوں۔ ہوا کیا ہے، یہ زبردستی کے بٹھائے ہوئے اور لائے ہوئے جو سائفر کے ذریعے سے امپورٹڈ حکمران ہیں، اور جن کی جو کٹ پتلی حکومت ہے، وہ انتخابات نہیں کروانا چاہتے، اور وہ معاشی ایمرجنسی لگانا چاہتے تھے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ وہ معاشی ایمرجنسی یہ کہتے رہے لگا کے مزید 1 سے 2 سال تک اسی نظام کو آگے گھسیٹنا چاہتے تھے، اور نگران حکومت کو بھی وہ آگے کھینچنا چاہتے تھے۔ لیکن اب جو معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد عمران کے لیے سارے راستے کھل گئے اور پی ڈی ایم کے لیے سارے راستے بند ہو گئے۔ اب معاہدہ جو 9 مہینے کا ہے وہ 3 قسطوں میں رقم آئے گی۔ میں اب پورشن بی میں نے آپ کو بتا دیا، پورشن اب میں سی میں جا رہا ہوں۔ پہلے میں نے اے بتایا آپ کو، بی بتایا، اب سی میں جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پہلے 3 مہینے کی قسط کے دوران الیکشن نہیں ہونا ہے۔ اگر الیکشن نہیں ہوتا تو آئی ایم ایف نے اپنی پوزیشن نہیں بدلی کہ پاکستان میں نیا نظام آنا چاہیے، ووٹ کے ذریعے سے راجنیتی طے ہونی چاہیے، ووٹ کے ذریعے سے طے ہونا چاہیے کہ کون سی لیڈرشپ ہے جس کے ساتھ آئندہ ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے میں اگر پہلی قسط کے بعد الیکشن نہیں ہوتا تو پھر دوسری قسط ڈولڈرم میں چلی جائے گی، تیسری قسط کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایک دفعہ پھر در بدر سارے کشکول اٹھائے ہوئے، ایک کے کندھے پہ، دوسرے کے سر پہ، تیسرے کی جولی میں، چوتھے کی
गर्दन पे और पांचवें की पीठ पे रखा हुआ ये सारी दुनिया में फिर घूमते हुए नजर आएंगे। इसलिए इसका सबसे बड़ा जो नतीजा निकला है, ये जो अभी SBA हुआ है, इसका नतीजा ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इलेक्शन के रास्ते खुल गए, इमरान के रास्ते खुल गए और तब्दीली आ नहीं रही, बल्कि देख लीजिएगा, मैं कहता रहा हूँ कि इलेक्शन होगा तो अब ज़रूर इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह। दूसरी जो यंग लेडी और शहबाज शरीफ के दरमियान डायलॉग की जो वीडियो है, उसकी जो कहानी है वो आप याद रखिए कि सबसे पहले आपको याद होगा कि अब ये जो शिकंजा होता था पहले IMF, ये अब मामू मुबारका वाला हो गया। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, इश्तिहार दिए जा रहे हैं और जो आगे हैं, पीछे हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, वो सारे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से शहबाज को एक आइकन साबित करें। एक चलता हुआ पहले इमरान खान की हुकूमत में निज़ाम था, उस निज़ाम को तोड़ा गया रजीम चेंज के ज़रिए से। रजीम चेंज के ज़रिए से चोर डाकू इकट्ठे किए गए, मुलजिम इकट्ठे किए गए, मनी लॉन्डर इकट्ठे किए गए, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लॉन्ड्री में धोया गया। उसको धोने के बाद फिर उनको इक़्तिदार पे ला के बिठा दिया गया और समझा ये गया कि लोग बेवकूफ़ हैं और लोगों को कुछ पता नहीं है। अब हुआ ये है कि पहले जो IMF जिल्लत होती थी, शिकंजा होता था, अभी आपने शोबाज को सुना, वो अब मामू मुबारका वाला हो गया है। तो मामू मुबारका वाला के हवाले से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गवर्नमेंट ने, जिसमें जो मफरूर था, भागा हुआ था, थप्पड़ मारने वाला वजीर ख़जाना, उसको साथ बिठा के शोबाज ने एक तकरीर की। तकरीर के बाद एक यंग लेडी जर्नलिस्ट है, वो उठी, उसने ऐसा सवाल किया, ऐसा सवाल किया, ऐसा सवाल किया कि उसने सवाल नहीं किया यंग लेडी जर्नलिस्ट ने, बल्कि शोबाज को बेहाल कर दिया। आइए ज़रा उनको सुनते हैं खातून को कि उन्होंने क्या कहा। साहब के जो चेयरमैन हैं उन पे बहुत सारे केसेस हैं जो कि वो यहीं पे रह के फेस कर रहे हैं। आए दिन उनको देखते हैं कि वो कभी किसी अदालत में होते हैं, कभी किसी अदालत में होते हैं, लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो बाहर हैं, वो अपने केसेस जो हैं यहाँ पे आके फेस क्यों नहीं करते? क्योंकि एक ऐसा तासुर उनकी तरफ से जा रहा है कि जैसे वो डरपोक हैं, वो डरपोक हैं, वो डरपोक हैं, वो डरपोक हैं। और इमरान खान से जब भी उनके कोई हम देखते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो वो एक ही बात करते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा। जो खातून साफ है, इन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान की तारीख बयान कर दिया। उन्होंने कहा जो शख्स पाकिस्तान में रोज मुकदमे भुगतता है, 150 उसके ऊपर केस है, वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, लोग उसको ज़ाहिर है दिलेर कहेंगे, वो बहादुर होगा, वो जरी होगा, वो गाजी कहलाएगा। और एक शख्स ऐसा है जिसके भाई इधर पाकिस्तान में वो हुकूमत कर रहा है, वो कहते हैं जी हम बड़े पॉपुलर हैं, वो खुद कहता है मैं बीमारी के लिए गया हुआ था दवाई ढूंढने के लिए, लंदन से उसको अभी तक दवाई नहीं मिली, तो वो वापस नहीं आता तो लोग उसको बुज़दिल कहेंगे। अब इसका पहला पोर्शन आपने वो कलाम में शायर बाजुबान शायर की तरह जो यंग लेडी जर्नलिस्ट है उनसे सुन लिया। अब दूसरा जरा जवाब देखिएगा। मैं करने के बाद उसने कहा कि मैं ये जो मजलिस है, इस मजलिस के मुताबिक आपका सवाल नहीं है। हुक्मरान से मस्जिद के अंदर अगर ये पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि आप इतना लंबा आपका कद और आपके पास उतना ही कपड़ा था जितना मेरे पास था, तो आपका कुर्ता कैसे बन गया? तो हुक्मरान को फिर जवाब देना पड़ता है, अगर वो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, कि मैंने बेटे से बाकी कपड़ा लिया है। और ये वाक़यात जो हैं जिनके अंदर मुस्लिम मुआशरे में हुक्मरानों से सवाल करना जायज़, बल्कि ड्यूटी लगाई गई है, और ड्यूटी इस तरह से लगाएगी रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक में कि तुम में से अगर कोई इस्तनकार या इनकार देखे या बुराई देखे या कजी देखे, कजनवी देखे, तो उसको हाथ से रोके। नहीं रोक सकता तो ज़ुबान से उसको बुरा कहे, ये नहीं कर सकता तो कम अज़ कम उसको दिल में बुरा जाने, अगरचे ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन यानी ज़ईफ़ तरीन दर्जा है। तो कमाल का जो अगला उसने जवाब दिया, उसने जवाब ये दिया कि मैं जवाब दे ही नहीं सकता, और वो भाग गया। इसी पे पश्तो में कहते हैं चोर तबाह दे मड़ा, चोर तबाह दे मड़ा, चोर तबाह दे। एक और वीडियो भी है जो अरबों रुपए लगा के शोबाज वजारत उज़्मा, वजारत ख़ारजा पाकिस्तान से बाहर जाती रही, उन्होंने क्या कमाया, और एक परेशान कर देने वाली वीडियो है। मोदी की तरह देखिएगा कि अमेरिकन US कांग्रेस के अंदर
اس کا جو استقبال ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے، اور آپ کا جب یہاں سے کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. کسی کو وزیر اعظم کو بے لباس کیا جاتا ہے، اور کسی وزیر خارجہ کو بے آبرو کیا جاتا ہے، اور کسی کو لفٹ نہیں کرائی جاتی، گاس نہیں ڈالی جاتی. اور عمران خان کے زمانے کی بھی ذرا دیکھ لیجیے گا کس طرح سے عمران خان کا استقبال ہوتا تھا. یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان کے مینیجرز ہوش کرو، شعور کا مظاہرہ کرو، سارے کے سارے آؤ، بیٹھ کے پاکستان کا اگلا رستہ سفر اور اگلی نسل کے لیے رستہ سفر وہ آسان کریں. اور وہ کس طرح سے آسان ہوگا کہ ان کو فیصلہ سازی میں شریک نہ کریں، ان کو فیصلہ کرنے دیں. اس لیے کہ جو پولیس ہے وہ کوئی فیصلہ عوام کے لیے نہیں کر سکتی، عدلیہ کوئی فیصلہ عوام کے لیے نہیں کر سکتی، فوج کوئی فیصلہ عوام کے لیے نہیں کر سکتی، کوئی بیوروکریسی عوام کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتی. عوام نے اپنے نمائندے چننے کے لیے خود فیصلہ کرنا ہے. اور یہ جو جتنے ادارے میں نے نام لیے جن کے، ان میں سے کوئی امیدوار ہی نہیں ہو سکتا، آئین پابندی لگاتا ہے. امیدوار بھی عوام میں سے ہو گئے اور عوام کے ووٹ سے وہ آئیں گے. اور یہ جتنے ادارے ہیں یہ اپنے صرف ایک ایک آدمی کا ایک ایک ووٹ ہے. وہ آرمی کے چیف کا بھی ایک ووٹ ہے، پارٹی کے چیف کا بھی ایک ووٹ ہے، عدلیہ کے چیف کا بھی ایک ووٹ ہے، اور کوئی اور ادارہ ہے تو اس کے چیف کا بھی صرف ایک ووٹ ہے. اس لیے آئین سے انحراف بند کیا جائے. اور یہ جو اب IMF کے چنگل اور شکنجہ جو تھا وہ ماموں مبارکہ والا، وہ ختم کیا جائے اور فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کیا جائے. الیکشن کو اب کوئی نہیں روک سکتا. مجھے پہلے بھی یقین تھا، اب یہ جو ان کے ساتھ ہوئی ہے نا، یہ بہت بری ان کے ساتھ ہوئی ہے. اس لیے الیکشن اب آ گیا انشاءاللہ. پاکستان پائندہ باد.